بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع میت کو کفن پہنانے کا طریقہ، اور آج کا درس بڑا ہی اہم درس ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، اس سے قبل کہ کفن پہنانے کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک حدیث مبارکہ اسی حوالہ سے جو کہ ہمارے موضوع کو نکھار رہی ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، من کفن میتا کساہ اللہ من سندسی و استبرق الجنہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو میت کو غسل دے کر کفن پہناتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ کل قیامت کے دن اس بندے کو جنت کا سندس لباس پہنائے گا۔ یہ اس لیے کہ اس نے مرنے والے کو جو غسل دے کر کفن پہنایا تھا نا، اب اس بدلے اس کو یہ انعام مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن جنتی سندس لباس پہنائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ عزیز سامعین، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ میت کو کفن پہنانا یہ فرض کفایہ ہے۔ اب کفن کے 3 درجے ہیں، یا اس طرح کہہ لیں کہ کفن کے 3 اقسام ہیں۔ پہلی ضرورت، دوسری کفایت اور تیسری سنت، یعنی کہ کفن ضرورت، کفن کفایت اور کفن سنت۔ سب سے پہلے کفن سنت کسے کہتے ہیں؟ کفن سنت مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، اور کفن کفایت مرد کے لیے 2 کپڑے اور عورت کے لیے 3 کپڑے۔ مرد کے 2 کپڑے کون کون سے ہیں؟ لفافہ اور ازار، اور عورت کے 3 کپڑے لفافہ، ازار اور اوڑھنی، یا لفافہ، قمیض اور اوڑھنی۔ اور کفن ضرورت، یہ کفن ضرورت کیا ہوتا ہے؟ کفن ضرورت یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو جو میسر کپڑا آئے اسی میں دفنا دینا۔ اب آئیے گا ان کپڑوں کی مقدار کتنی ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے لفافہ یعنی کہ چادر، اس کی مقدار اتنی ہے کہ میت کا جو قد ہے اس قد سے زیادہ ہو، اور زیادہ کتنا ہو؟ اتنا زیادہ ہو کہ سر کے اوپر اور پاؤں کے نیچے گیرا باندھ سکیں، اس قدر زیادہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر ہے ازار یعنی کہ تہبند، یہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک ہے، یعنی لفافہ چادر میں جو کپڑا زائد تھا نا، جو گرا باندھ دی تھی، یہ اس میں نہ ہو، بس یہ فرق ہے، یہ پورا کپڑا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ہے قمیض، جس کو کفنی کہتے ہیں، یہ گردن سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہو، اور یہ آگے اور پیچھے دونوں برابر ہو، اور چاک اور آستین وغیرہ اس میں نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مرد اور عورت کی کفنی میں فرق ہے۔ مرد کی کفنی موڈے سے چیرے اور عورت کی کفنی سینے کی طرف سے۔ اوڑھنی 3 ہاتھ کی ہونی چاہیے، یعنی کہ 1.5 گز، اور سینہ بد پستان سے ناف تک، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ اب یہ مسئلہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ کفن کے لیے کپڑا کیسا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ کفن کا کپڑا اچھا ہو۔ کس قدر اچھا ہو؟ یعنی کہ مرد جمعے اور عید کے لیے جو کپڑا پہنتا تھا نا، اس طرح کا اچھا کپڑا ہو، اور عورت جو خوشی میں یا میکے جانے کے لیے جیسے کپڑے پہنتی، ایسا کپڑا اس کے کفن کا ہو۔ اچھا، اس کی وجہ کیا کہ کپڑا اس قدر اچھا ہو؟ کیونکہ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھا کپڑا پہناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو کپڑے کی وجہ سے خوشی محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ اچھا ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ کفن یہ سفید بہتر ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردے کو سفید کپڑے میں دفناؤ۔
اب آئیے گا میں اس کا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ کفن کی کتنی قسمیں ہیں، پھر وہ کپڑوں کی مقدار کیا ہے. اب اس کا طریقہ رکھوں. سب سے پہلے جب ہم نے مردے کو غسل دے دیا، اس کو پاک صاف کپڑے سے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد جو کپڑے ہیں ان کو 1 بار یا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، اس سے زیادہ نہیں، دونی دیں. صاف اس لیے کرنا ہے کپڑے سے تاکہ جو کفن ہے نا وہ تار نہ ہو، یعنی گیلا نہ ہو. اور کفن اس طرح بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر ہو، پھر تہمد ہو اور اس کے بعد کفنی ہو. پھر میت کو اس کے اوپر لٹائیں اور اس کو کفنی پہنائیں. داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملے اور جو سجدے کی جگہ ہے یعنی کہ پیشانی، ہاتھ، پاؤں اور گھٹنے، ان پر کفور مال دیں. پھر آزار یعنی تہمد لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے. پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے. اس لیے بائیں دائیں کہہ رہا ہوں تاکہ جو دایاں حصہ ہے وہ اوپر آئے. پھر سر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں. یہ باندھتے کیوں ہیں؟ اس لیے تاکہ ہوا کی وجہ سے یہ کفن وغیرہ اڑ نہ جائے، اس لیے سر اور پاؤں سے اسے باندھ دیتے ہیں. عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بالوں کے 2 حصے کر دیں. 2 حصے کرنے کے بعد کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں اور اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب کر دیں تاکہ وہ سینے پر رہے. اس کا طول نصف پشت سے لے کر سینے تک ہے اور عرض 1 کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہے. پھر بدستور ازار پہنائیں. پھر سب کے اوپر سینہ باندھ، پستان کے اوپر سے ران تک لا کر باندھ دیں. عزیز سامعین، یہ مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بھی رکھ دی کہ جو بندہ کفن پہناتا ہے اس کو صلہ کیا ملتا ہے. پھر کفن کی اقسام بھی آپ کے سامنے رکھی، پھر کتنے کتنے کپڑے ہوں اور ان کی مقدار کتنی ہو یہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اور اس کا مختصر سا طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھا. میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں احکام شریعہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.